انسان کی جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے انسان کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے. بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک انسان اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالے تو اس کو بہت سی خواہشات جو وہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اپنی زندگی کے ساتھ لے کے چلتا آیا ہوا ہوتا ہے اس کی تکمیل کے لیے اس نے بہت کوششیں کی ہوتی ہیں. بہت خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان ہر طرح کی تکدو کرتا ہے کہ کسی طرح وہ خواہشات پوری ہو جائے. جیسے دولت کو حاصل کرنا امیر ہو جانا رات رات کسی انسان کو حاصل کرنا کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا جو کسی دوسرے انسان کے پاس نہ ہو. انہی خواہشات کی تکمیل میں انسان کی تمام زندگی گزر جاتی ہے اور انسان اسی لیے ایسے رستے ڈھونڈتا ہے جن کے ذریعے وہ ان خواہشات کی تکمیل جلد سے جلد حاصل کر دیں. جہاں پر بات کی جائے انبیاء کی وظائف کی تجویزات کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تکمیل کے لیے اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. ہر ایک منصب میں بہت سے پیغامات آتے ہیں. کبھی آپ منصب ضرور پڑھا کریں. لوگوں نے صرفی امنیات تبھی سہارا لیا ہوتا ہے. صرفی امنیات کے ذریعے اپنی خواہشات کی تکمیل حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں برباد کرنی ہوتی ہیں. اپنی دنیا بھی برباد کرنی ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد کرنی ہوتی ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو تمام تک جو برائیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں جو برائی کے راستے انہوں نے اپنانی ہوتی ہیں اس کے اثرات یہاں میں شروع ہو جاتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ کسی بھی خواہش کی تکمیل ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اللہ کی رحمت ہی طلب کرنی چاہیے. اللہ اگر چاہتا ہے وہ اپنی رحمت سے وہ عطا کر دیتا ہے جو انسان نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی. اور جہاں انسان جلد باز ہے انسان کی طبیعت جو ہے وہ بڑی جلد بازی اس میں پائی جاتی ہے. ہمیں جلدی کا کام شیطان کو ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان چاہتا ہے میں آج یہ کروں اور دوسرے دن اسے اس کا نتیجہ مل جائے. آج میں اگر خواہش کا عمل کروں اس کی تکمیل ہو جائے. اسی لیے انسان بہت اوقات وقت رستے بھی اختیار کر دیتا ہے. آج میں جو عمل بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے ذریعے کسی بھی انسان کو اگر آپ چاہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی خواہش ہے کسی کو حاصل کرنے میں حاصل کر لیا اس کی محبت پانا. کسی کو حاصل کرنے میں محبت نہیں ہے. کسی کو حاصل کر کے اس کے دل میں اپنی محبت بات دینا کہ وہ آپ کو چاہے گی محبت ہے. آج تو میں بتاؤں گا کہ جلد صبح پرانی امن ہے اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اللہ مدد کرتا ہے. یقین کامل مدد خدا یقین اللہ کی ذات پہ مدد اللہ کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بتائے کے طریقے کے مطابق حمایات مبارکہ کو پڑھا جائے اور دعا کی جائے. اللہ صرف 25 دفعہ پڑھا جاتا ہے زیادہ میں. تو دعا جب انسان کرتا ہے اللہ مدد کرتا ہے جس انسان کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں جو عملیات میں تعداد ہوتی ہے کسی پوزیشن کی جیسے 111 دفعہ 141 دفعہ 25 دفعہ 11 دفعہ اس طرح ہر عمل کی اپنی تاثیر بدلتی ہے. 21 دفعہ پڑھتے ہیں اسی پوزیشن کو پس بھی تاثیر اور ہو جائے گی.
کسی سورہ مبارکہ پیشاب پڑھتے ہیں اس کی تاثیر بہت ہو جائے گی، دوسری سورہ مبارکہ پیشاب پڑھتی ہے تاثیر اور ہو جائے گی، اور وہ نوافل درود پاک پڑھ لیتی ہے تاثیر بہت ہو جائے گی۔ اس طرح عملیات کی تاثیر جو ہوتی ہے مثبت ہوتی رہتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی کسی بھی حاجت کی تکمیل کے مطابق تعداد میں پورا کرتا ہے، انہیں آیات مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اللہ کی ذات فضل کر دیتی ہے۔ آج کا میں وظیفہ بتاؤں گا، اسی لیے اس کی تعداد 25 سے زیادہ کریں گے تو اس کی تاثیر بدلے گی۔ صرف 25 دفعہ پڑھا جاتا ہے، کن سورہ مبارکہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اس سے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازم، اور میں وہاں پہ خاص جو ہے وہ آپ بتاؤں گا جہاں پہ نفرت ختم کرنے کے لیے اور تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اچھے مقصد سے قرآن کی بیاتی بتاؤں گا، خاص کتب سے بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی عمل کیا کریں مکمل توکل اللہ کی ذات پہ رکھا کریں۔ جب آپ مکمل اللہ کی ذات پہ توکل رکھتے ہیں اللہ لازمی آپ کی مدد کرتا ہے۔ عمل اس طرح کہ آپ نے یہ آیات مبارکہ گزرانی ہوں گی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ان آیات مبارکہ کو آپ نے 25 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول 11 دفعہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ 25 دفعہ جب پڑھیں گے اس کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور آخر میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ درود پاک۔ اور وہ نوافل جیسے میں نے شروع میں بھی بتا دیا آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے یہ عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس کے بعد تصور میں دوسرے انسان کو لے کے آنا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہو، اور دھوپ مار دنیا کے بعد کرتے تنہائی پہ بیٹھ کے کرنا، کسی کے سامنے نہیں کرنا، کسی کو بتا کے نہیں کرنا، شور شرابے والی جگہ پہ ہرگز عمل نہ کریں، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا، پھر فائدہ مل نہیں پاتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تنہائی میں کریں، کسی کو بتا کے کسی کے سامنے جا کے عمل کریں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ وہ عمل نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے سامنے انسان طرح اس پہ دم کر دیں، سنی تنہائی میں بیٹھ کے تصور لا کے اس کا چہرہ سامنے لا کے پھر پھوٹ مار دینی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب عمل کر رہے ہوں شور شرابہ نہ ہو، بستروں پہ کمرے میں روشنی ہلکی ہونی چاہیے، زیادہ روشنی ہو تو پھر بھی بعض اوقات عمل کا فائدہ نہیں ہو پاتا، میں پہلے بتا دوں۔ تو اس لیے شور شرابہ کم ہو، تھوڑا بہت ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دھیان نہ ہٹ سکے۔ دوسری بات ہے کمرہ جو بھی ہو وہاں پہ آپ نے ذرا روشنی کم رکھنی ہے، متم رکھنی ہے، انشاءاللہ لازمی فائدہ ملے گا۔ باقی جمعرات کی خاص دعا میں نام شامل کرانے کے لیے منچ میں لازم نام چھوڑی وہ پریس حساب چینل کا کوئی بھی ایک ٹاپ پہ اکاؤنٹ نہیں ہے، آمین بابا نام کا کوئی